گو کہ اس خطے میں اس ملک میں پوٹینشیل بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی آج بھی ہے میرے ملک پاکستان. ہم کہتے ہیں ہم نے موروثی سیاست سے بہت کچھ حاصل کیا. کیا کیے حاصل؟ سوائے رسوائی کے, سوائے یہ قرضے کے, سوائے مفلسی کے, سوائے بے روزگاری کے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ لوگ بیٹھے رہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارا ڈالر کوئی 150 پہ 100 پہ 200 پہ آ جائے گا, 300 کراس کرے گا. کہیں لے لو جزیرہ, جا کے ادھر کوئی نام لکھ لو, جزیرے کا کوئی ملک بنا لو, ادھر جا کے سارے ہم سلام کر دیا کریں گے, ہمارا ملک چھوڑ دو. اور خان صاحب نہ ڈھیل سے نہ ڈیل سے, وہ دلیل سے باہر آئے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حال ٹی وی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشا خان. میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اور سینئر قانون دان ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی کیا حال چال ہے آپ کا اللہ شہزاد پاک صاحب؟ کا بڑا کرم. آواز نہیں نکل دی بھی کڑیے, تھوڑا اونچا تے بول, سانو کچھ پتا تے لگے کوئی بندے آئے نے. جی بالکل اونچا بولیں گے. شہزاد صاحب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ خصوصی انٹرویو پہ ہم آپ سے آپ کے گھر آیا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور آپ نے اپنا وقت بھی دیا ہمیں, اس چیز کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے, گورنمنٹ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی مدت ملازمت نہیں لینی, آپ ایکسٹینڈ کریں یا نہ کریں, میں نے اپنی جس وقت پہ میری ریٹائرمنٹ ہے میں نے وہی کرنی ہے. ایسے کیوں؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے اور یہ میری پیشن گوئی ہی پوری ہو گئی. میں نے بے شمار چینلز پہ کہا اور اپنے چینل پہ جو انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان اس پہ بھی کہا, دیکھ سکتے ہیں, اور 1 مہینے سے ہی ریگولر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا یہ جو حکومت ہے موجودہ وہ عدالتی معاملات کو بھی چھیڑے گی, قانون سازیاں کرے گی, جس میں نے پہلے تو کہا یہ از خود نوٹس کے معاملے پہ بھی جائے گی کہ وہ اس کو بھی چھیڑا جائے. اس کے بعد بھی میں نے کہا تھا کنٹیمپٹ والا معاملہ جو ہے, جس کو توہین عدالت والی جو ہے پاور, اس کو بھی چھیڑے گی. اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جسٹس صاحبان کو جو آئین میں اجتناع حاصل ہے ان کو بھی چھیڑ دے گی. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ حکومت جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت بڑھائے گی, جب بڑھے گی ایک کی تو پھر سب کی بڑھ جائے گی, یہ میں نے کہا تھا. اور آج وہ بات آ گئی کہ خود ہی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ بالکل, میں بیٹھا ہوا تھا, ایک میٹنگ تھی جس میں مفہوم ہے جس کا, جس میں تارڑ صاحب بھی تھے اور بھی آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے اور خود چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اس کا مفہوم کہ یہ بات آئی کہ جی ہم آپ مدت بڑھا رہے ہیں, توسیع کر رہے ہیں ملازمت میں. انہوں نے یہ کہا کہ اور لوگوں کی بڑھا دو, میں تو انکار کرتا ہوں اپنے حوالے سے. تو بات یہ اب حکومت پھر پھنس گئی, حکومت اب اس بات میں پھر پھنس گئی. ایک تو میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ مدت ملازمت کی طرف جائے گی, تو پھر میں نے ایک پیشن گوئی اور بھی ساتھ کی تھی. وہ میں نے یہ کی تھی پھر اگر یہ معاملہ نہیں آیا, اگر مدت ملازمت والا اور قاضی صاحب خود ہی انکار کر دیں گے, یہ میں نے کہا تھا, وہ کر ہی دیا انہوں نے. ساتھ ہی ایک بات اور میں نے کی تھی, پھر حکومت ایک گیم کرے گی, اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک رول بنایا تھا اسی سال میں کچھ حالیہ, کہ جس رول کے تحت جو ہے محترمہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ جو بنی, یہ نیچے سے اوپر والی آ گئی, یعنی کہ 3 جسٹس صاحبان میں سے کوئی ایک کنسیڈر کرنا ہے, تو پھر یہ اس رول کی طرف جائے گی. اب حکومت سر پٹا گئی, یہ کیا کر دیا قاضی صاحب نے, کیونکہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ قاضی صاحب جاتے جاتے دبنگ فیصلے کر دیں گے. ایک تو آپ نے ختم نبوت والا دیکھ لیا, وہ نیب والا دیکھ لیا آپ نے, نیب میں آج اب وہ توشہ خانہ پارٹ 2 میں عمران خان وہاں سے نکل گئے, اب ظاہر ہے دوسری عدالت میں جائیں گے, وہ ایف آئی اے ہو سکتا ہے یا اینٹی کرپشن محل ایف آئی اے ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت ایک اور پینترا بدلے گی, وہ یہ ہوگا کہ وہ جسٹس صاحبان جتنے ہیں 3 یا 5 لیں گے, اور وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف کی ایڈوائس پہ وہ صدر پاکستان کو نام دے دیں گے, وہ نوٹیفائی کر دیں گے. وہ کوئی بھی نام نیچے سے لا سکتے, کوئی بھی اوپر سے, لیکن آپ کو کیا زیادہ تر لگتا ہے کہ کون اس طرف جا سکتی ہے حکومت؟ اگر قاضی عیسیٰ فیض صاحب نہیں راضی ہوتے مدت ملازمت میں, پھر اس طرف ہو جائے گی.
تو وہ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ بائی پاس کیا جائے جناب آنریبل جسٹس صاحب جو ہیں منصور علی شاہ صاحب کو. تو اس طرح کوشش ہوگی, تو یہ کر بھی لیں کوشش, صدر پاکستان نوٹیفائی بھی کر دیں, سائن شائن ہو جائیں, تو پھر بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا. لیکن حکومت اس میں کامیاب ہو بھی سکتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک رولز بنایا ہے, اس حوالے سے حکومت اس گیم میں کامیاب ہو سکتی ہے. ابھی تو 51% چانس ہے, لیکن وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا. لیکن خیر معاملہ پھنس گیا, وہ اسکپ کرنے کی پوری کوشش کریں گے منصور علی شاہ صاحب کو, اور حکومت اس میں کامیاب فی الحال تو ہوتی دکھائی دیتی ہے اگر وہ اس میں گئے رولز کے معاملے میں. جی اچھا, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا, دیکھیں میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ 8 سپٹمبر 2024 کو جلسہ جو ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ہو پائے. اگر ہوگا تو اس میں منافقت بھی ہوگی. 8 میں نے کہا تھا لڑائی جھگڑا ہے, 9واں مہینہ تھا سپٹمبر کا. سپٹمبر کے مہینے میں وہ جو 9 ہے وہ مریخ کا نمبر ہے, مریخ 9 نمبر کا, مریخ اس سال کا بادشاہ. اور 2024 کو دیکھو, اس کو ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرو تو بھی 8 بنتا ہے. شروع میں بھی لڑائی, آخر میں بھی لڑائی ایسے, اور 9 نمبر خود لڑائی کا گھر تھا. ساتھ ہی میں نے ایک بات کی تھی کہ تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو, 8/9/2024 تو یہ بنے گا 7. میں کہا اس میں منافقت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی جلسے کی, انتظامیہ پھنس گئی, حکومت پھنس گئی, انتظامیہ نے بھی NOC جاری کر دیا. اب جاری ہو گیا, پیشن کوئی میں نے کر دیا ہے, مجھے جلسہ نظر نہیں آ رہا جو گراؤنڈ بتا دی ہوئی تھی, انہوں نے وہ کینسل کر دی. کیوں؟ وہ انتظامیہ نے کینسل کر دی, پھر دوسری بنائی, پھر محل تیسری پہ چلے گئے. یہ گیمیں کرتے رہے. دوسری چیز منافقت میں یہ میں نے دیکھ لیں کہ انہوں نے اجازت بھی دی اور کنٹینرز لگا دیے. جب کنٹینرز لگا دیے تو ظاہر عوام نے تو آنا تھا. پھر ایک پیشن گوئی میں نے اور کی تھی کہ 6 بجے کا بعد کا ٹائم مجھے اچھا نہیں لگ رہا, لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے. وہی آپ دیکھ لیں 7 بجے کے بعد یا 7 کے قریب جو تھا وہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی, پتھراؤ بھی ہوا. ایک تو پھر دوسرا جلسے کا ٹائم دیا ہوا تھا 4 سے 7. اب ٹائم گزر گیا, وہ DC نے یا کمشنر صاحب نے وہ لکھا ہوا تھا اس شرائط کے تحت جلسہ کرو, نہیں تو پھر بعد میں ظاہر ہے وہ شرائط سے 2.5 گھنٹے جلسہ لیٹ ہو گیا. تو وہ اتنا بڑا کوئی توپ نہیں چل گئی, بس وہ یہی ہے کہ ضمانتیں ہو جائیں گی. باقی وہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس میں PTI بھی چلی گئی کہ ہم جائیں گے عدالت میں, انہوں نے رستے کیوں بند کیے. تو حکومت بھی, یہ دونوں لڑیں گے, کیونکہ 26 اگست کو مریخ جو تھا وہ چلا گیا مریخ سیارہ متھن راشی میں, اور 20 اکتوبر تک مریخ سیارہ متھن راشی میں ہے, جس سے عمران خان بھی فرنٹ فٹ پہ رہیں گے, جس سے حکومت بھی فرنٹ فٹ پہ رہے گی. اب وہ کہتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کہے کہ ہم 15 دن میں خان صاحب کو لے جائیں گے. بالکل, اور حکومت نے آگے سے یہ بھی بولا ہے کہ 20 دن کا ٹائم لو نکال ٹائم دیتے ہیں. وہ محل عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہہ دیا 20 دن کا. اب بعد دنوں میں آگے تم خود ہی, مہینوں میں تو نہیں جا رہے نا. حکومت کہے نا میں 3 دن مہینے دیتے ہیں, 2 مہینے دیتے ہیں. تو 18 سپٹمبر کے بعد جو ہے 18 سپٹمبر کو سورج گرہن, وہ چاند گرہن ہے, اور 18 سپٹمبر کو وینس جو ہے وہ تلا راشی میں جا رہی ہے. اس کا بڑا اثر ہوگا پوزیٹیو عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور حکومت کے لیے جو ہے کوئی اتنا مزیدار نہیں. لیکن قاضی عیسیٰ فائز جو آنریبل موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وہ جاتے جاتے کوئی بڑے اور کھڑاک بھی کر جائیں گے. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی جو ہے جناب عمران خان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے, موجودہ گورنمنٹ, یہ اکتوبر میں ختم ہو جائے گی, اس کا کوئی وجود نہیں باقی رہے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا وجود اکتوبر تک ہے کہ نہیں؟ 15 نومبر کو شنی مارگی کر رہی ہے, سیدھی ہو رہی ہے, جس کے بعد حکومت کمزور دکھائی دیتی ہے. لیکن یہاں قانون سازیاں بے شمار کر دے گی. ابھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تکیہ جمایا ہوا ہے کہ جی ہم کچھ نہ کچھ ان کو کھینچ لیں گے, سینٹ میں ہمارے نمبر پورے ہو جائیں قانون سازیاں. لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں فضل الرحمان صاحب بھی سجی دکھا کے کبھی ماریں گے حکومت کو. ایک بات بتا رہا ہوں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 15 نومبر کے بعد عمران خان مضبوط دکھائی دے رہے ہیں. اس سال
حکومت جو ہے 15 نومبر کے بعد کمزور پچ پہ دکھائی دیتی ہے. کمزور پیش پہ دکھائی دیتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے جو بچے ہیں وہ سیاست میں آئیں گے؟ ان کو آنا چاہیے سیاست میں؟ دیکھیں ابھی تو خان صاحب کی تو اپنی بہن ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ، جنہوں نے خود بھی انکار کیا کہ میں سیاست میں نہیں کیونکہ ہوں. جیسے کہ نسل در نسل آپ نے پچھلی 2 حکومتوں میں دیکھا، بھٹو صاحب کی دور حکومت، نواز شریف صاحب کی دور حکومت، ان کی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب اپنے بچوں کو لائیں گے یا وہ آئیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ابھی بہن بھی ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کی سگی بہن ہے، انہوں نے بھی سیاست سے انکار کر دیا. موروثی سیاست کو عمران خان صاحب پسند نہیں کرتے. 27-28 سال پہلے عمران خان صاحب نے یہ جماعت بنائی موروثی سیاست کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، یہ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. تو وہ تو بالکل اس سے بڑا دور ہی رہتے ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے خلاف انہوں نے ایکشنز بھی لیے، اس میں کوئی شک نہیں. جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو ان کو اندر بھی کیا کہ یہ کرپٹ ہے. ان نیب کا وہ قانون وہ دیکھ لیں، وہ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ نے بھی اوکے کر دیا، تو وہ سارے تو نکل گئے، عمران خان تو سر پٹا گئے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کی زندگی میں ابھی تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ سلمان خان ہو ان کا جو بیٹا ہے، قاسم خان ہو بیٹا، تو مجھے بھی سیاست میں نہیں دکھائی دے رہے. سب نے جانا ہے اللہ کے پاس، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. جب عمران خان کا آخری ٹائم ہوگا تو اس وقت جو ہے سلمان خان آ جائے تو دی بیسٹ ہے، گو کہ قاسم خان بھی آ سکتا ہے ان کے بعد. بشریٰ بی بی عمران خان کے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہیں کہ ان لکی ثابت ہوئی ہیں. ان کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کو کافی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب جیسے کہ عمران خان کی رہائی کا کیس سامنے آ رہا ہے، فیوچر میں وہ رہا ہوں گے، تو کیا عمران خان کو بشریٰ بی بی ان کے لیے لکی ثابت ہوں گی ان کیس آف فیوچر؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے بے شمار چینلز پہ ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ بشریٰ ریاض بھٹو صاحبہ کے سے شادی ہوگی تو آپ وزیر اعظم بنے ہوگے. اور بھائی وہ تو جب عمران خان پیدا ہوا تھا اس کے ذائچے میں 2 راج یوگ تھے، اس نے 2 دفعہ وزیر اعظم بننا ہی تھا. جب تک جو عمران خان صاحب کی سابقہ وائف تھیں جمیمہ گولڈ سمتھ، وہ جب ان کی زندگی میں آئیں تو خان کو عروج ملا. جب وہ چلی گئیں ظاہر وہ زندگی میں آئی، ورلڈ کپ بھی آیا، ہاسپٹل بھی سٹارز بن گئے، سارا کچھ. جب وہ چلی گئیں تو ریحام خان آئیں. ریحام وینس کی مالک تھی، خان کو ڈیفیم ملا. اس کے بعد آ گئی وہ ریحام تھی وینس کی مالکن. اچھا اس کے بعد آگے یہ بشریٰ ریاض بھٹو 3 وینس کی مالکن. اب کہنے کا مطلب ہے کہ بشریٰ ریاض بھٹو صاحبہ سے اگر شادی نہ بھی ہوتی تو عمران خان وزیر اعظم بنتے. ان کے آنے سے تو خان صاحب کو اڈیالہ دیکھنا پڑ گیا، تو لکی نہیں ثابت ہوئی. پاکستانی معیشت دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے. فیصل آباد میں جیسے کہ 100 ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، اور پاکستان سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دبئی کا رخ کر رہے ہیں بزنس کے لیے. یہاں پہ مہنگائی بہت ہے، یہاں پر بجلی کے بل بہت مہنگے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ اسٹیبل ہوگی ان کیس آف فیوچر؟ دیکھیں ہمارے اس وقت موجودہ حکومت میں ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، انہیں کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. ان کو میں کل سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے، ادھر کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ہمارے ملک کا جو اشرافیہ ہے، او بھائی تم تو کام کرو نا ملک میں، پہلے اپنے باہر کے ملکوں سے پیسہ لاؤ، جدادیں باہر کی بیچو، ادھر لے کے آؤ، پھر ہمیں یقین آئے گا بڑا ملک میں ہمارے پوٹینشیل ہے. بالکل. او بھائی بات یہ ہے جب تک یہ شرافیہ یہاں سے بکسے اٹھا کے باہر نہیں پھینکیں گے، بھیجنا نہیں بند کریں گے، اور اپنا پیسہ یہاں پہ لائیں گے نہیں، اور کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، تب تک میرے ملک میں پوٹینشیل نہیں ہے. گو کہ اس خطے میں، اس ملک میں پوٹینشیل بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی آج بھی ہے میرے ملک پاکستان میں. بالکل ایسے. تو خیر کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ابھی تو 1947 سے لے کے آج تک ہم ڈیولپنگ ہی رہے. یہ خطہ بھی ڈیولپنگ ہے کیونکہ ہمارا پاپولیشن بہت انکریز ہوا، فیکٹریاں بند ہوئیں، ٹھیک ہے، ایگریکلچر کا نظام ہم نے خراب کر دیا ہاتھ سے. جب ملک پاکستان بنا تھا تو 3-4 روپے کا ڈالر تھا، آج 280 کا 75 سے اوپر ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم نے موروثی سیاست سے بہت کچھ حاصل کیا. کیا کیے حاصل؟ سوائے رسوائی کے، سوائے یہ قرضے کے، سوائے مفلسی کے، سوائے بے روزگاری کے کیا حاصل کیا ہے؟ تو خیر یہ لوگ بیٹھے رہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ
ہمارا ڈالر کو 150 پہ 100 پہ 200 پہ آ جائے گا, 300 کراس کرے گا. یہ ہے کہ باقی میں یہی ضرور کہتا ہوں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوان قیادت کو یہ ملک دو, جان چھوڑو. کہیں لے لو جزیرہ, جا کے ادھر کوئی نام لکھ لو, جزیرے کا کوئی ملک بنا لو, ادھر جا کے سارے ہم سلام کر دیا کریں گے, ہمارا ملک چھوڑ دو. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے جو معاملات ہیں وہ تیز ہو رہے ہیں. آپ کب تک دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوں گے پاکستان؟ 18 سپٹمبر کا چاند بھی اچھا ہے پاکستان کے لیے, اور کیونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن مغرب میں آخری لگنے جا رہے ہیں, اس کے بعد ایسٹ میں آئیں گے تو ایسٹ کو کامیابی ملے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو باہر لانا اب ضروری نہیں ہے, اب مجبوری ہے. اب لاؤ گے تمہیں لانا ہی پڑے گا عمران خان. اب یہ بات یہ دنوں کی کر رہے ہیں, کوئی 15 دن کوئی 20 دن. میں کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑا اور ویٹ کر لو, 1-1.5 مہینہ, اس کے بعد یہ رستہ کھل جائے گا. ڈائلاگ 7واں جاری ہے. 18 سپتمبر کے بعد 8واں ڈائلاگ شروع ہوگا. 9ویں ڈائلاگ میں خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور خان صاحب نہ ڈھیل سے نہ ڈیل سے, وہ دلیل سے باہر آئے گا. انشاءاللہ اس کو ابابیلیں لے کے آئیں گی, وہ وکلا ہوں گے, جو آفیسر آف دی کورٹس ہوتے ہیں وہی لائیں گے. جی انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے جلسہ بھی دیکھا ہوگا, اس میں انہوں نے جی 2 ٹوک الفاظات میں نا جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بڑے کڑے ہاتھوں سے لیا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں آنر ان چیز کا نام تو نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑے ہی کڑے ہاتھوں سے لیا. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ منگل کا سال ہے, اس میں لڑائی جھگڑے دونوں فرنٹ فوٹ پہ ہیں. اداروں کے حوالے سے میں یہی کہوں گا, ادارے جو ہوتے ہیں وہ باپ ہوتے ہیں اور ریاست ماں ہوتی ہے, اور عوام اگر ہوگی تو ریاست ہے, عوام نہیں تو ریاست نہیں. تو عوام کو بھی اداروں کی عزت کرنی چاہیے, اور ریاست کو بھی عوام کو اپنے بچے سمجھنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی الفاظ لیے جو کیے, اس طرف نہیں جانا چاہیے. اپنی دلیل دیں, ایویڈنس دیں, جو معاملات ہے عدالتوں میں اس کو جیتیں. لیکن فرنٹ فوٹ پہ آنے سے ملک بھی کمزور ہوتا ہے, اور پھر مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ہے شہزاد صاحب. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا نہ ڈیل سے نہ ڈھیل سے, عمران خان کو لانا اب مجبوری بن چکا ہے. عمران خان نے آنا ہی آنا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.